بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ. صلوات پڑھے محمد و پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں وہ بلندی یقین، وہ عقیدے کا استحکام، وہ نظریات کا تدبر، وہ عقل کی معرفت اور وہ نور مودت عطا فرمایا ہے کہ ہم دنیا کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو عبادت کی شکل سے بھی واقف ہیں اور عبادت کی روح سے بھی واقف ہیں. جو یہ جانتے ہیں کہ شکل عبادت کیا ہے اور جو یہ بھی جانتے ہیں کہ روح عبادت کیا ہے. اور یہ جاننا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بہت واضح الفاظ میں شکل عبادت بھی اور روح عبادت بھی واضح کر دی، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے واضح کیا اور کہا کہ شکل عبادت یہ ہے کہ جو تم قیام، رکوع اور سجدے کی شکل میں انجام دیتے ہو، اور روح عبادت یہ ہے کہ جو تم 14 پر درود پڑھتے ہو. اس لیے کہ صلاۃ میں صلوات واجب ہے، صلاۃ میں صلوات واجب ہے، اور یہ صلوات صلاۃ میں خود اللہ کے حکم سے رکھا گیا.
اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے تو میری عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے میری عبادت کریں، لیکن بندوں کی اس عبادت میں میرا ایک عمل بھی شامل ہو جائے۔ بندوں کی عبادت میں میرا ایک عمل بھی شامل ہو جائے، اور جب بندے اس عمل خدا پر عمل کریں گے اطاعت کی منزل پر، تو یقیناً وہ عبادت اللہ تک سرعت کے ساتھ پہنچے گی۔ تو اللہ نے چاہا کہ عبادت تو تم میری کرو، لیکن اس عبادت میں میرا ایک کام، میرا ایک عمل بھی شامل کرو، اور جب وہ میرا کیا ہوا عمل تم میری عبادت میں شامل کرو گے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ عبادت، وہ نماز، تمہاری وہ نماز، تمہارا وہ قیام، تمہارا وہ رکوع، تمہارا وہ سجدہ فوراً مجھ تک پہنچ جائے گا اگر میرے عمل کو نماز میں شامل کیا۔ ہم نے پوچھا پروردگار وہ عمل کون سا ہے جو تو انجام دیتا ہے اور ہم اسے نماز میں شامل کریں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تو بار بار کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اپنی عبادتوں کو قبول کروانا ہے تو صلاۃ میں صلوات شامل کرو، اس لیے کہ صلاۃ میں صلوات پڑھنا گویا ایسا ہے کہ تم اس عمل میں میرے شریک ہو گئے۔ بہت کم لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ گویا تم درود پڑھنے کے عمل میں میرے شریک ہو گئے، اس لیے کہ اللہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ یہ عبادتیں انجام نہیں دیتا، اللہ کے لیے عبادتیں انجام دی جاتی۔ تو اللہ پڑھتا ہے درود، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ کے شریک ہو گئے، روزہ رکھ کے ہم اللہ کے شریک ہو گئے، نہیں، ہم جب درود پڑھتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کر رہا ہے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو ہم سنت الہیہ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب پوچھنا یہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں، یہ جتنے بھی 1400 برس سے تو اسی فرش ادا پر بیٹھے ہیں، اور یہاں سے ہم ہٹے تو نہیں، نہ ہم نے فرش ادا بدلا اور نہ ہم نے 12 کو بدلا، نہ ہم نے وارث بدلے، نہ ہم نے فرش ادا بدلا، نہ ہم نے وارث فرش ادا بدلا۔ تو 1400 برس سے اسی فرش ادا پہ بیٹھے اور امت سے سوال کرنا، اور سوال کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ سوال نہیں ہے بلکہ وہ ایک گوش گزاری ہے، ایک ہماری طرف سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی خدمت میں کچھ گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ آیت درود اتری ہے تو کس پر اتری ہے؟ پیغمبر پر۔ تو پیغمبر جب یہ آیت درود سنا رہے تھے تو اس وقت ہم تو پیغمبر کے سامنے نہیں تھے، اس وقت یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں بھی فرش ادائے حسین پہ تشریف فرما ہیں لوگ پوری دنیا میں، ان میں سے کوئی نہیں تھا اس وقت جب پیغمبر پر آیت درود نازل ہوئی اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی وہی درود پڑھو جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو جب پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میں یعنی ان اللہ بھی وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور ایسا سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہ آیت جب پیغمبر تلاوت فرما رہے تھے تو ہم نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا ہم میں سے 1400 برس بعد۔ سب سے پہلے کس کے سامنے آیت تلاوت ہوئی؟ میرے ساتھ سارے کے سارے بھائی، جب پیغمبر نے آیت تلاوت کی تو پیغمبر کے سامنے کون تھے؟ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کے سارے اصحاب کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سارے کے سارے صحابہ موجود تھے، کوئی صحابہ سے ہٹ کے نہیں تھا۔
اور ان صحابہ کے سامنے پیغمبر نے آیت تلاوت کی. کہا کہ اللہ کی آیت اتری ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. تو سب سے پہلے اس آیت پر کس نے عمل کیا ہوگا؟ پیچھے والے حضرات میرا ساتھ دیتے چلے جائیں. اب پوچھنا یہ ہے، میں نے اسی لیے کہا کہ 1400 برس سے ہم جو بات کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں سے کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہم ہمیشہ مخاطب کرتے ہیں اس مسلک کے علماء کو، اس لیے کہ جاہلوں سے ہمارا خطاب نہیں، جاہلوں سے ہمارا خطاب نہیں. اور جاہلوں کی بات ہم یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاہل جو باتیں کرتے ہیں ہمارے اوپر ان کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہوتا. جب ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اور پیغمبر کی طرف سے ہمارے عقیدے پر مہر ثبت کر دی گئی ہو تو ہمیں یہ نہیں پرواہ ہے کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پرواہ. ہمارا خطاب ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے، اور جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ بات سمجھتا. جاہل کبھی بات نہیں سمجھتا. اور ہم کبھی ہٹ دھرموں سے بھی خطاب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کٹ حجتوں سے خطاب نہیں کرتے، ہم کبھی بھی کٹ بحثوں سے خطاب نہیں کرتے. اور وہ جو بولتے رہتے ہیں تو ہم ان کے اس بولنے کو بولنا نہیں کہتے، بکنا کہتے ہیں. وہ چاہے کچھ بھی بولتے رہے، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی ہے تو سامنے سارے اصحاب کرام تھے، بڑے اجلہ اصحاب کرام. تو پیغمبر نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم درود پڑھو. تو کیا کوئی ایسا صحابی ہوگا کہ جس نے درود نہ پڑھا ہو؟ ساتھ چلتے ہیں. کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کے یاروں میں سے کوئی ایسا یار ہوگا کہ اس نے درود نہ پڑھا ہو؟ پڑھا ہوگا نا. سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کہے اور یاران نبی عمل نہ کریں، نبی کہے اور اصحاب عمل نہ کریں. تو اب جب نبی نے کہا ہوگا کہ مجھ پر درود پڑھو، جب نبی نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر یعنی مجھ پر درود پڑھتے، کبھی اس کو سمجھا کریں کہ جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ پر درود پڑھتا. نہیں، وہ بات آپ سمجھے نہیں. سب کو بڑے جوش میں بولنا چاہیے تھا کہ خود رسالت مآب کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے کائنات میں جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے. ایسے ہی بولے. کائنات میں جو سب سے بڑا ہے وہ مجھ پر درود پڑھتا. یعنی وہ وجود لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے سارے ملائکہ درود پڑھتے، وہ وجود دیکھ رہے لوگ. اچھا یہ ہیں جن پر اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ تم پر ہمارا درود. بھائی انسان جو کہتا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم پر ہمارا درود، تم پر ہمارا درود، تم پر ہماری رحمت. چونکہ اللہ مسلسل مصطفیٰ سے کہتا ہے تم پر ہماری رحمت، تم پر ہماری رحمت، اسی لیے قرآن میں اس نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا. بہت تیزی سے منزل مجھے طے کرنا. ہم نے آپ کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا. اور رحمت، درود کا مطلب یہ ہے رحمت، اللہ کی رحمت ہو آپ پر. یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ ہم رحمت بھیج رہے ہیں مصطفیٰ پر. نہیں سمجھے. اگر سمجھ گئے تو بولیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم رحمت بھیج رہے ہیں مصطفیٰ پر، آپ پر رحمت، آپ پر رحمت ہو. نہیں، اس لیے کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اتنے بڑے وجود اقدس پر عام انسان جو نجس ہے، جس کی پیدائش ہی نجس ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ پیغمبر سے براہ راست مخاطب ہو کے کہے کہ آپ پر رحمت ہو. ہم کہتے ہیں کہ چونکہ نبی بڑا ہے تو کوئی بڑا ہی ہو جو پیغمبر پر رحمت کی دعا کرے.
تو ہم اللہ سے کہتے ہیں پروردگار تو درود بھیج، ہماری طرف سے تو درود بھیج، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری طرف سے تو درود بھیج. تو اللہ مسلسل کہتا ہے تم پر رحمت ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر رحمت ہو، یعنی پیغمبر کی صفت رحمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، صفت رحمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اب میں وہیں پر ہوں کہ سب سے پہلے اصحاب کرام نے عمل کیا ہوگا آیت درود پر. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اصحاب کرام نے عمل کیا ہوگا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو تم بھی پڑھو، تو صحابہ نے پڑھا، یقیناً پڑھا. کیا پڑھا؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صحابہ نے درود کیا پڑھا اور کن الفاظ میں پڑھا. ایک پیغمبر نے کہا کہ یصلون، اللہ صلوات بھیجتا. تو اب صلوات کا طریقہ تو پیغمبر سے پوچھا گیا ہوگا نا. بھائی سوائق محرقہ عالم اسلام کی بہت بڑی کتاب، تو صاحب سوائق محرقہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے آئے درود تلاوت کی تو ایک جلیل القدر صحابی نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھا جائے، درود کیسے پڑھا جائے؟ پیغمبر نے کہا درود پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک عالم اسلام کی اہم ترین کتاب سے جملہ آپ کے حوالے کیا، اہل تسنن کی بہت بڑی کتاب، کہ پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ کیسے درود پڑھا جائے. تو پیغمبر نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے ذرا سا اوپر نیچے سنا تو اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پیغمبر نے کہا ایسے نہیں، مجھ میں اور میری آل میں آلہ کا بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہا ہوں، آہستہ آہستہ سیڑھی بسیڑھی زینہ بزینہ آگے بڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے طریقہ درود بتایا کیسے پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے درود پڑھو. تو اب آپ مجھے بتائیے، ضرور کہیے گا، آواز سے کہیے گا، صحابہ نے ویسے ہی درود پڑھا ہوگا؟ بے شک، سلامت رہیں آپ. ہم سے زیادہ صحابہ کو کون پہچانتا؟ ہم معرفت صحابہ رکھتے ہیں، ہم حب صحابہ رکھتے ہیں، ہم صحابہ کے قدردان ہیں. ہم نے آئے درود پر عمل کہ درود کیسے پڑھا جائے، یہ صحابہ سے روایت ہم تک پہنچی ہے. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ عمل کر رہے ہیں یا ہم بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. بھائی جو صحابہ نے پیغمبر سے سنا ہم تک پہنچا دیا، اور اسی طریقے سے روایت آ رہی ہے، میں نے حوالہ آپ کے حوالے کر دیا کہ پیغمبر نے صحابہ سے کہا ایسے درود پڑھنا. تو اب جیسے پیغمبر نے بتایا، چونکہ ہم حب صحابہ رکھتے ہیں اس لیے ہمارا یقین ہے کہ صحابہ نے ذرا بھی رد و بدل نہیں کیا ہوگا، صحابہ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہوگا. صحابہ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ پیغمبر نے جیسا درود بتایا ابن حجر مکی نے لکھ دیا کہ پیغمبر نے درود بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی درود پڑھا جائے گا. اب پیغمبر نے کہا صرف یہ نہیں ہے کہ درود پڑھا جائے، یاد رکھو جملہ عجیب کہنے جا رہا ہوں اور جملہ بہت سامنے کا ہے. پیغمبر نے کہا یاد رکھو. کس سے کہا؟ سامنے پیغمبر کے سب جانثار بیٹھے ہوئے، شم رسالت کے پروانے بیٹھے ہوئے، پیغمبر کی زیارت کرنے والے بیٹھے ہوئے. سب سے پیغمبر نے کہا درود پڑھو اور ایسے پڑھنا کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے. اور یاد رکھو کسی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ یہ درود نہ پڑھ لے، جب تک وہ یہ درود نہ پڑھ لے، جب تک درود نہ پڑھ لے. تو اب یہ پیغمبر کا جملہ تھا جسے امام شافعی نے دہرایا. امام شافعی نے کہا اے آل محمد میں آپ کی عظمت کے بارے میں کیا کہوں. کہا کہ آپ کی عظمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی بھی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. تو اب میں آپ سے
ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ نماز بغیر درود قبول نہیں ہے، کسی کی بھی نماز ہو، ہر مسلک پہ جتنے بھی مسالک ہیں عالم اسلام کے، سب کی نماز میں درود واجب ہے. اور امام شافعی کا جملہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ کسی کی نماز اس وقت تو قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ آپ پر درود نہ پڑھ لے. تو اب درود واجب ہے ہر کسی کی نماز میں، اور درود بتا دیا گیا، اشاروں میں بات کر رہا ہوں، بات سمجھیے گا. درود کا طریقہ بتا دیا گیا، صاحب نے سنا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس درود کے بغیر نماز قبول نہیں، نماز نامکمل ہے اس درود کے بغیر. تو سب سے پہلے صحابہ نے نماز میں یہ درود پڑھا ہوگا، جس نے نہیں پڑھا ہوگا تو صحابہ نے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی تم نے نہیں پڑھا، تمہاری نماز قبول نہیں ہے، اس نے کہا نبی نے کہہ دیا. تو اب من عن، کاش میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں اشارتاً، من عن، جیسا رسول نے بتایا ویسے درود کے ساتھ نماز قبول ہوگی. ذرا سا بھی اضافہ کر دیا، سلامت رہے، سمجھ گئے تو آپ کو سلام. ذرا سا بھی اضافہ کیا یا کمی کی تو وہ والا درود نہیں ہوگا جو اللہ پڑھ رہا ہے. تو اب جیسے کہ نماز میں بھائی 2 رکعت نماز ہے فجر کی، اور کوئی کہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے میں 4 رکعت پڑھوں گا، کیا قبول ہوگی نماز؟ نہیں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جتنی میں کہوں اتنی پڑھو، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو. جتنی ہم نے کہی ہے صبح کی 2 ہوں گی تو 2 پڑھنا ہے. اسی طرح جتنا درود بتایا ہے، سمجھ جائے نا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، جتنا درود بتایا گیا ہے اتنے ہی درود پر نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. اب یہ ہے درود. درود کیا ہے کہ بھائی اللہ رحمت بھیج رہا، تو کیا مجھے 10 بستہ ایک سوال کرنے کی اجازت ہے عالم اسلام سے، آپ سب کی طرف سے؟ کیا 10 بستہ پڑھے لکھوں سے بات ہو رہی، جاہلوں سے سوال نہیں کرتے، اور جاہلوں کے سوال کا جواب دینا ہم مناسب بھی نہیں سمجھتے. کہہ جاؤ یہ ماتم کیوں کرتے ہو، سینہ زنی کیوں کرتے ہو، ہم آپ کو لائق جواب سمجھتے ہی نہیں. کہہ جاؤ، ہم بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں سے، اور ہمارے ہر مسلک میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، عالم اسلام کے ہر مسلک میں پڑھے لکھے لوگ علماء موجود ہیں. تو اب سوال کی اجازت اگر ہو اور بار خاطر نہ ہو تو ایک سوال کیا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر. جملہ سمجھ جائیں تو بتائیے گا. نبی، میں اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر، تو نبی تو 1,23,999 بھی ہے. کس نبی پر؟ نہیں پہنچا سوال. مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور وہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے، کیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت ولایت یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے کو بھی یاد ہے. کیا ترجمہ ہے؟ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اس کا رسول ہے. کون سا رسول؟ رسول تو 313 ہے. یہاں نام تو نہیں ہے، بڑی فکری بات کہنے جا رہا ہوں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول. کون سا رسول؟ 313 رسول ہے. کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں نام تو ہے ہی. اسی طرح آیت درود میں کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی ہے 1,24,000. کس نبی پر؟ نام تو ہے ہی. اب آئے ولایت کی بات لے لیجئے. میں کہہ رہا ہوں اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے. کون سا رسول؟ 313 ہے رسول، 313 رسول ہے.
تو صرف ایک جواب آئے گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کہا کہ رسول سے مراد مصطفیٰ۔ ہم کہیں گے دلیل کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں ہوں۔ تو ہم کہیں گے جس مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ رسول سے مراد میں ہوں، اسی مصطفیٰ نے تو بتایا تھا کہ جو نماز میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ علی ہے۔ تو رسول سے مراد مصطفیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے خود بتایا کہ یہاں رسول سے مراد میں، یعنی اللہ بھی ولی ہے، میں بھی ولی ہوں، اور علی بھی ولی ہے۔ اب کہا کہ وہ نبی جس پر اللہ اور ملائکہ درود پڑھتے ہیں وہ میں ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ درود پڑھ رہا ہے تو ہمیں پڑھے لکھے لوگ یہ جواب دیں کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ یہ سلامت رہے، جس نے میرا ساتھ دیا اس کو سلام ہے بھائی۔ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ کب سے درود پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ کا کوئی کام بھی حادث نہیں ہے۔ اچھا، یہ بحث بالکل الگ ہو گئی، اس کا مطلب بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا وہ حادث نہیں ہے، وہ قدیم ہے۔ اللہ ہے قدیم، اللہ حادث نہیں۔ مخلوقات حادث ہے، قدیم صرف ایک ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ کب سے درود پڑھ رہا ہے، کیسے جواب دیں گے؟ کہ بھائی اللہ قدیم ہے، اور کوئی جواب دے سکتا ہے کہ جب سے اللہ ہے تب سے درود پڑھ رہا۔ اور اگر آپ کو پہلی تقریر یاد ہو تو وہیں سے ایک دلیل آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اور جب سے وہ ہے تب سے درود پڑھ رہا، اور جب سے درود پڑھ رہا ہے کوئی لائق درود بھی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی سمجھ میں دلیل نہیں آئی، ابھی میں دلیل دیتا ہوں۔ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ پوچھا گیا کہ اب پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پوچھا گیا کہ اللہ کیا تھا؟ کہا اللہ اصل میں الہ تھا۔ محمد ابن یعقوب کلینی نے علیہ الرحمہ نے اصول کافی میں یہ روایت لکھی اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کہا کہ اللہ اصل میں الہ تھا، اصل میں الہ تھا، اور الہ کا مطلب ہے معبود۔ وَإِلَٰهُ يَقْتَضِي مَعْلُوحًا، اور معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو۔ تو اب جواب آپ دے دیں کہ اللہ معبود کب سے ہے؟ تو جب سے اللہ معبود ہے تب سے محمد و آل محمد عابد۔ تو جب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے تب سے انہی پر تو درود پڑھ رہا ہے۔ جب سے درود پڑھ رہا ہے انہی پر تو پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ جب سے معبود ہے تب سے عابد ہے، تب سے عابد ہے۔ تو کوئی ہے جو اس کی عبادت کر رہا ہے اور اس کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ عبادت ویسی کی جائے جیسی میں چاہتا ہوں، عبادت ویسی کی جائے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اس لیے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر جن اور انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو عبادت کے لیے خلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کروٹ کروٹ عبادت ہو جائے۔ پتہ نہیں جملے آپ تک کیسے پہنچیں گے، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پروردگار جو تو کہہ رہا ہے کہ مسلسل عبادت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کروٹ کروٹ عبادت کرتے چلے جاؤ، تو تو نے ہی کہا ہے، تو نے ہی کہا ہے کہ بھائی نکاح کرو، نسل بڑھاؤ اور اپنی اولاد کی پرورش کرو، حلال رزق کماؤ، اپنے دوستوں سے معاشرت بھی کرو، اپنے لوگوں سے تعلقات بھی آگے بڑھاؤ، اچھا معاشرہ بھی بناؤ۔ تو پروردگار یہ کام کریں یا مسلسل عبادت دیں کہ تم چلتے ہوئے کرو تو چلنا عبادت ہو جائے،
تم سوتے ہو سو جاؤ تو سونا عبادت ہو جائے، کروٹ لو تو تمہارا کروٹ لینا عبادت ہو جائے، تم سانس لو تو تمہارا سانس لینا عبادت ہو جائے، اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو عبادت پر عبادت ہو جائے، روزہ رکھ رہے ہو تو عبادت پر عبادت ہو جائے، زکات دے رہے ہو تو عبادت پر عبادت ہو جائے، حج کر رہے ہو تو عبادت پر عبادت ہو جائے، جہاد کر رہے ہو تو عبادت پر عبادت ہو جائے، چلو تو عبادت تمہارا چلنا عبادت ہو جائے، رک جاؤ تو تمہارا رکنا عبادت ہو جائے، بولو تو تمہارا بولنا عبادت ہو جائے، خاموش رہو تو تمہارا سکوت عبادت ہو جائے، چلنے کے بعد بیٹھو تو تمہارا بیٹھنا عبادت ہو جائے، گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو عبادت ہو جائے، تم ہاتھ ملاؤ تو تمہارا مصافحہ عبادت ہو جائے، تم معانقہ کرو تو تمہارا گلے ملنا عبادت ہو جائے، تم بچوں سے بات کرو تو بات کرنا عبادت ہو جائے۔ پروردگار وہ کون سی عبادت ہے؟ حب علی عبادت، علی سے محبت رکھو۔ کہا تمہارا اٹھنا عبادت، بیٹھنا عبادت، کھانا عبادت، پینا عبادت۔ کام کیا کرنا ہے کہ علی سے محبت، دلوں کو معطر کر دو خوشبو محبت علی سے، دلوں کو جگمگا دو علی کی محبت کے نور سے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں عبادت بتا دی، اور وہ عبادت یہ ہے کہ علی سے محبت رکھ کر کھاؤ گے تو کھانا عبادت، پیو گے تو پینا عبادت، بات کرو گے تو بات کرنا عبادت، ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا، ہر کام عبادت بن جائے گا۔ پیغمبر نے کہا حب علی عبادت، کہا یا نہیں کہا؟ بچپن سے سن رہے ہیں، حوالے آپ کے پاس موجود ہے، نہیں ہے تو جا کے پڑھ لیجئے مناقب مرتضوی میں، ابو صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی میں، یہ پیغمبر کی حدیث لکھی ہے کہ حب علی عبادت، ذکر علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت۔ اہل سنت عالم نے لکھا ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے، تو پیغمبر کہہ رہے ہیں علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو، علی سے محبت کرو۔ پتہ نہیں کیسے جملہ آپ تک پہنچے گا۔ میں نے پیغمبر کی سیرت میں یہ بات بڑے سنہری حروف میں لکھ کر پڑھی ہے کہ جہاں جہاں پیغمبر کی سیرت لکھی ہے سب نے لکھا کہ پیغمبر اس وقت تک کسی چیز کا حکم نہیں دیتے تھے جب تک پہلے اس پر خود نہ عمل کرتے۔ دلیل دوں اگر آپ کو اجازت ہو۔ پیغمبر نے نماز کا حکم دیا، پہلے نماز خود پڑھی۔ روزے کا حکم آیا، پیغمبر نے پہلے روزہ خود رکھا۔ جہاد کا حکم آیا، پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے کب تک بیٹھے رہو گے، نکلو جہاد کے لیے نکلو، اور خود بیٹھے ہوئے۔ یہ بہت سے لوگوں کو بیماری ہے کہ بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پہ کب تک تسبیح بہاتے رہو گے، کب تک آنسو بہاتے رہو گے، نکلو باہر آ جاؤ، میدان عمل میں آ جاؤ۔ خود بیٹھے دوسروں سے کہہ رہے نکلو۔ پیغمبر جہاد کا حکم آیا، سب سے آگے آگے، پیغمبر ہی پیغمبر کے آگے تھے، سب سے آگے رسول۔ لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا تھا کہ محافظت رسول علی کے ذریعے کی جائے گی، اس لیے علی سینہ سے بڑے رسول تھے، لیکن پیغمبر ہر غزوے میں جاتے تھے ساتھ۔ جہاد کا حکم آیا، پیغمبر نے پہلے جہاد پر عمل کر کے دکھایا۔ زکات کا حکم آیا، پیغمبر نے زکات پر عمل کر کے دکھایا۔ حج کا حکم آیا، پیغمبر نے خود حج کیا، نماز پہلے پڑھی اور روزہ پہلے رکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت سے تو کہے کہ علی کی محبت رکھو، اور خود پیغمبر کا دل علی کی محبت سے جگمگا رہا ہے، خود علی سے محبت رکھتے، خود علی سے محبت رکھتے۔ اب اجازت ہے کہ جملہ آپ کے حوالے کروں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، کل سے انشاءاللہ 10 بجے ہی خطاب ہوگا کہ پیغمبر علی کی محبت رکھتے تھے۔ آیت پڑھ رہا ہوں مسلسل،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، سب بولیں گے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنہ۔ تم سب کو، ذرا سا ترجمے میں تصرف کر رہا ہوں اور میں نہیں کر رہا، یہ بھی ترجمہ لکھا گیا کہ تم سب کے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو حسنہ کو لفظ بہترین کے ترجمے کے ساتھ لکھا گیا، حسنہ یعنی بہترین، اسوہ یعنی سیرت۔ تم سب کو پیغمبر میں بہترین سیرت نظر آئی، ایک ترجمہ یہ ہو گیا۔ اور کہا کہ تم سب پیغمبر کی ذات میں حسنہ پاؤ گے، تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے، تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے۔ 3 مرتبہ کہہ دیا، اب یاد ہو گیا۔ تم سب کے لیے پیغمبر کی سیرت میں حسنہ ہے، دونوں ترجمے کر دیے میں نے آپ کے حوالے۔ تم سب کے لیے پیغمبر کی سیرت میں حسنہ ہے، اور تم سب پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ کس سے پوچھیں حسنہ کیا ہے؟ کس سے پوچھیں حسنہ کیا ہے؟ تو بھائی اپنے جیسے اہل غوروں سے نہیں پوچھتے ہم اسی سے پوچھیں گے جس کے قلب پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ہم خود ذات ختمی مرتبہ سے پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا ہے؟ اب حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کیا ہے؟ میں نے کسی منزل پر کہیں بات عرض کی تھی، اپنے جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ پیغمبر نے جب قرآن کی آیتوں کے کچھ الفاظ کے ترجمے کر دیے تو اب حق یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ آ جائے تو نیچے وہی ترجمہ لکھ دیا جائے جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ مثلا پیغمبر نے خندق پہ کہا یہ کل ایمان جا رہا ہے، جس کا ہاتھ بلند ہو گیا خدا اس کے ہاتھ کو اور بلند کر، جناب سیدہ اس کے ہاتھوں کو دیکھیں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ پیغمبر نے خندق میں کیا کہا؟ کل ایمان جا رہا ہے۔ کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ کون جا رہا تھا؟ اور پیغمبر نے کہا کل ایمان جا رہا ہے۔ تو اب چاہے علی کو ایمان کہو یا ایمان کو علی کہو، اب چاہے علی کو ایمان کہو یا ایمان کو علی کہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا علی ہی کل ایمان ہے، یہ جا رہا ہے یہ کل ایمان ہے۔ تو اب پیغمبر کی صداقت پر جس کو یقین ہے وہ کہے گا علی ہی ایمان ہے اور ایمان ہی علی ہے۔ تو اب جہاں بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے ترجمہ میں لکھ دو علی، ترجمہ میں لکھ دو علی۔ ابھی بھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اب اٹھے گا۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے علی والو۔ آپ پہنچ گئے؟ جب پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا کہ ایمان کا ترجمہ ہے علی، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے کتاب ہے، جاہل کان بند کر دیا کرے۔ جن کو علی کی محبت میں شک ہے وہ دیوار کعبہ کی طرح شک ہو جائے، تب ان کو پتا چلے گا کہ علی ہے کون۔ اپنے دل کی دیوار کو علی کے لیے کھول کے تو دیکھا، جب تک دل کا دروازہ بند رہے گا دل والا دل میں آئے گا کیسے؟ جو علی کی محبت سے جن کو خوف ہے یا شک ہے وہ خدا کے لیے کان بند کریں۔ اب بات ہو رہی ہے پڑھے لکھے لوگوں سے، کہا کہ علی ہے ایمان اور ایمان ہے علی۔ تو اب جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ ایمان علی ہے، ترجمہ کر دیا پیغمبر نے، تو اب یقیناً پیغمبر نے آسانی فراہم کر دی کہ ایمان کا ترجمہ علی ہے، تو اب جہاں پر بھی ایمان کی لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے علی۔ اور اس پر تو ہر ہمارے امام نے ساتھ کیا ہے، کہا کہ جہاں بھی آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، سید و سردار ہوتے ہیں علی، آیت کے موجب ہوتے ہیں علی۔ تو اب بات فارمولہ سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر جب ترجمہ کر دے تو اس لفظ کے نیچے وہی ترجمہ لکھ دو، ترجمہ ہو گیا۔ اب پیغمبر کی ذات میں ہے حسنہ،
پیغمبر کی سیرت میں حسنہ پاؤ گے. حسنہ کیا؟ حسنہ کیا؟ اب کس سے پوچھیں؟ نبی سے پوچھیں. یا رسول اللہ حسنہ کیا؟ تو اب یہ روایت بھی جو میں نے حوالہ دیا مناقب مرتضوی، اور انہوں نے اس کے مزید حوالے دیے، مزید حوالے دیے، اور وہ حوالے آپ جا کے پڑھیے گا کہ پیغمبر پر جب آیت اتری من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے ایک حسنہ کیا ہم اسے 10 ثواب دیں گے. جس نے ایک نیکی کی ہم اسے 10 گنا ثواب دیں گے. نیکی ایک ہوگی، ثواب 10 ہوگی. یہ خیر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عدل نہیں ہے. عدل کرے تو ایک کے بدلے ایک ہی ہو، یہ اللہ کا فضل ہے. وہ کہتا ہے گناہ کرو گے ایک کے بدلے ایک ہی عذاب ہوگا. کتنا شفیق ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا فضل کرنے والا. کہتا ہے ایک گناہ کرو گے میں ایک عذاب دوں گا، لیکن ایک خاص حسنہ ہے جسے انجام دو گے ایک مرتبہ تو ہم 10 نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے، لکھتے چلے جائیں گے. تم انجام دیتے چلے جاؤ، ہم 10 گنا نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے. دیکھیے قرآن نے کہا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اب یہ بر جو ہے نا، لفظ بر، اس کا مطلب بھی نیکی ہے، اور حسنہ کا مطلب بھی عمومی ترجمہ ہے نیکی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معنی کے لیے قرآن 2 لفظ استعمال کرے. مشکل بات تو نہیں، معنی ایک ہو اور لفظ 2 ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مثلا خالق اور باری، یہ بار بار میں اپنے استدلال میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں. جب استدلال آئے گا تو بات آئے گی. مثلا خالق کے مطلب بھی خلق کرنے والا، اور باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مطلب کے لیے 2 لفظ استعمال کرے. تو اب پوچھا جائے کہ خالق کا مطلب بھی خلق کرنے والا، باری کا مطلب بھی خلق کرنے والا. معصوم نے کا فرق ہے. خالق اس خالق کو کہتے ہیں جو شے سے شے کو خلق کرے، وہ خالق ہے. جو لا شے سے شے کو خلق کرے وہ باری ہے. تو اب ذرا بتا دینا کہ آدم خلق ہوئے مٹی سے، تو آدم کو خلق کرنے والا اللہ خالق، شے سے شے کو خلق کیا. ذرا ان کو تو تلاش کرو کہ ان سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اللہ نے خلق کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا کہ 2 لفظ ایک معنی اور 2 معنی ایک لفظ. اب جب 2 لفظ آ گئے تو 2 معنی ہوں گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بر نہیں پا سکتے. بر کا مطلب نیکی، کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ ترین شے انفاق نہ کرو. کہ جو تمہیں پسند ہے اللہ کو دو. چپ ہو گئے اور میں بھی چپ ہو گیا. جب آیت آتی ہے تو مسلمان چپ ہو جاتا. اللہ کہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے دے دو، تب تمہیں میں کہوں گا کہ تم نیک ہو. نیکی یہ ہے کہ جسے تم پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کو دے دو. اب انسان بتائے اسے کیا کیا پسند ہے، بتاتا ہے کیا کیا پسند ہے، اس پر کل بات کریں گے. لیکن بر کا مطلب بھی نیکی، اور حسنہ کا مطلب بھی نیکی بتایا گیا. لیکن وہ نیکی اور اس نیکی میں فرق ہے. وہ نیکی اور اس نیکی میں فرق ہے. بر والی بات ہم کل اس کو تسلسل میں عرض کریں گے. آج رکتے ہیں حسنہ پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم سب پیغمبر کے اسوے میں حسنہ پاؤ گے. یا رسول اللہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ ایک حسنہ کرو کہ 10 گنا ثواب دیں گے. سارے اصحاب کرام تشریف فرما، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں آیت اتری ہے کہ جس نے ایک حسنہ کیا ہم 10 ثواب دیں گے. ایک جلیل القدر صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یا رسول اللہ یہ حسنہ کیا؟ پیغمبر نے ایک دائرانہ نگاہ پورے مجمع پہ ڈالی. پورے مجمع کو دیکھا، دیکھنا ضروری تھا تاکہ بتا دیں کہ میں سب کو دیکھ کر کسی کو دیکھنے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس اسی کو دیکھ لیا اور کسی کو دیکھا ہی نہیں. کہ کوئی کہے ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کہہ دیتے. سب کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک بار علی پر نگاہ ٹھہری. ابھی بھی چپ رہیں گے آپ؟ ایک بار دیکھنے کے بعد علی دائیں طرف بیٹھے، نگاہ ٹھہری، اور جیسے
جیسے ہی علی کو دیکھا تو پورے مجمع کو دیکھ کر کہا حب علی حسنا. حب علی حسنا، علی کی محبت حسنا ہے. چپ ہو گئے آپ؟ ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی، ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی. پیغمبر نے کہا حب علی حسنا لا تضر معها سیئہ وبغض علی سیئہ لا تنفع معها حسنا. کہا علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اور علی کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں. آواز صحیح کرو. علی کا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. یہ جاؤ نیکیاں جب تک حسنہ نہیں ہوگا. اب اجازت ہے کہ یاد دلا دو حسنہ کیا ہے؟ علی کی محبت. پیغمبر نے کہہ دیا حسنہ ہے علی کی محبت. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تم پیغمبر کی سیرت میں علی کی محبت پاؤ گے. سلامت رہے. یہ ہے ہمارا نبی کہ جو صرف اللہ کا تعارف کرانے آیا ہے. اب اس تعارف کے لیے پیغمبر کو جتنے بھی وسیلے درکار ہیں پیغمبر وہ وسیلے استعمال کریں گے. پیغمبر نے معجزات دکھائے اللہ کو منوانے کے لیے. جملہ اگر پہنچ جائے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. پیغمبر نے معجزات دکھائے اللہ کو منوانے کے لیے، اور پیغمبر کے 12 جانشینوں نے معجزات دکھائے مصطفیٰ کو منوانے کے لیے. پیغمبر کے 12 جانشینوں نے معجزات اس لیے دکھائے کہ بتائیں کہ ہم جس کے جانشین ہیں وہ نبی کیسا ہے، وہ نبی کیسا. بار بار جیسے علی نے کہا تھا سلونی تو فوراً علی نے کہا تھا ھذا لعاب رسول اللہ. یہ جو آج میں سلونی کہہ رہا ہوں یہ لعاب رسول کا اثر ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میری دلیل پکی ہو گئی کہ نہیں؟ کہ پیغمبر کے 12 جانشینوں نے جو معجزات دکھائے وہ پیغمبر کی ذات کو منوانے کے لیے کہ ہمارا جو مصطفیٰ تھا، ہمارا جو جد تھا. ارے کوئی اور ہے جو کہہ سکے کہ پیغمبر ہمارا نانا تھا، پیغمبر ہمارے جد تھے؟ کوئی ہے جو کہہ سکے سوائے ان 12 کے اور ان کی اولاد کے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر ہمارے جد تھے، پیغمبر ہمارے جد سے. تو آپ ان پیغمبر کے 12 جانشینوں نے جتنے بھی معجزات دکھائے یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جد کی پہنچ کہاں تک تھی. ارے بھائی ہم اسی کے تو جانشین ہیں. تو سوچو جب جانشین کا یہ اختیار ہے تو جو اصل کردار ہے، جو اصل وجود ہے، حقیقت محمدیہ کس منزل پر ہوگی، کس منزل پر ہوگی. اب میں یہ نہیں بتا رہا، یہ نہیں بتانے جا رہا کہ میرے مولا سجاد کا کیا رتبہ، یہ نہیں بتانے جا رہا. میں اصل میں بتانے جا رہا ہوں کہ مصطفیٰ کا کیا مرتبہ ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں. میرے مولا علی بن حسین تشریف فرما، اور ایسے میں مولا کا صحابی آ گیا، حکیم ابن جمہور اس کا نام آ گیا. اور دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ائمہ نے اپنے سامنے والے کو معجزات دکھائے اور دکھانے کے بعد کہا اپنے تک رکھنا. کس نے میرا ساتھ دیا؟ یہ اتنا مشکل جملہ نہیں تھا. کہا کسی کو باہر جا کے بتانا نہیں تو وہ کہے گا کہ یہ دیوانہ ہو گیا. کچھ چیزوں پہ پردہ ڈالا گیا جس پہ ہم بھی پردہ رہنے دیتے، اور جو چیزیں مصطفیٰ کو ثابت کرنے کے لیے ہے اسے ہم آشکار کرتے ہیں. حکیم ابن جمہور کہتا ہے کہ میں حاضر ہوا بارگاہ علی بن حسین، بارگاہ زین العابدین میں حاضر ہوا.
میرے مولا تشریف فرما سے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ میں نے علی ابن الحسین میں نے اپنے چوتھے مولا کو دیکھا سامنے بیٹھے. پتہ نہیں آپ کیسے سنتے ہیں, میں تو لرز جاتا ہوں کیونکہ میں منظر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بلا تشبیہ اگر میں سامنے ہوتا تو میرا تاثر کیا ہوتا. میں یہ سوچتا ہوں, آپ بھی یہ سوچا کریں, جب بات ذہن میں آئے تو سوچیں آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے سامنے یہ ہو رہا. ابھی تو میں نے بتایا نہیں, اس لیے آپ تک تاثر نہیں پہنچا, کیونکہ مجھے معلوم ہے تو اس لیے میں متاثر ہو رہا ہوں اور مجھ تک تاثر پہنچا ہوا. اب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سوچیے گا کہ آپ بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا. کہا جائے گا, کہتا ہے کہ علی ابن الحسین میں نے اپنے چوتھے مولا کو دیکھا, قد نبتت له اجنحۃ وریش. کہا کہ بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے وجود سے پر برآمد ہونا شروع ہوا. سلامت رہے, خدا آپ کو خوش رکھے. یہی تھا, یہی کہنا چاہیے تھا اللہ اکبر, سب کو کہنا چاہیے تھا اللہ اکبر. جیسے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قد نبتت له اجنحۃ وریش, میں نے دیکھا کہ میرے مولا کے وجود سے پر نکلنا شروع ہوا اور بالوں پر نکلنا شروع ہوا اور اتنے پر نکلا. پھر کہتا ہے فطار الی السماء, میں نے دیکھا میرے مولا نے آسمانوں کی طرف پرواز کی. کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا, کوئی آپ تاثر تو دے کہ آپ تک یہ جملہ پہنچائے. بولے ہاؤ اللہ اکبر. فطار الی السماء, میں نے پہلا جملہ کیا کہا تھا کہ میں یہ بتانے نہیں جا رہا کہ میرے مولا سجاد کا کیا رتبہ ہے, یاد ہے, میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ رسول کس منزل پر ہے. فطار الی السماء, میں نے دیکھا کہ میرے مولا آسمانوں میں پرواز کر رہے اور ایک دم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. ثم نزل, اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور جیسے تھے ویسے ہو گئے. اچھا نہیں پڑھو, ایسے معجزات نہیں پڑھے جاتے کہ آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. تو میرے مولا فوراً واپس آ گئے اور جیسے تھے ویسے ہو گئے. میں متحیر تھا, میں نے کہا مولا کہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے. کہا کہ نظر جعفر ابن طیار فی اعلی علیین, کہ میں نے ابھی اپنے چچا جعفر طیار کو اعلی علیین میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا. رہا جعفر طیار فی اعلی علیین, کہ میں نے اپنے جد جعفر طیار کو اعلی علیین میں پرواز کرتے دیکھا. بھائی یہ تو یقین ہے کہ جناب جعفر طیار کے پر ہیں, کیسے کوئی انکار کرے گا. اب یقین آیا, یقین کی منزل ثابت کرنے کے لیے بولنا پڑتا. آپ کا خاموش ہونا بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. مجھے کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یقین ہے یا نہیں. یقین ہے, چلیں چھوڑ دیتا ہوں. سب اس قابل نہیں ہے کہ بات پڑھی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں پڑھتا, چلیے آپ کو جانے دیا. نہیں بول رہے, نہیں پڑھتا, پھر بھی درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جس مولا کی بات کر رہا ہوں سید الساجدین ہے. ابھی بھی اگر بول دیتے تو میں مرضا پورا کر دیتا. نہیں بول رہے, نہیں بول رہے, نہیں بول رہے, نہیں بول رہے بھائی, سب پیچھے والے نہیں بول رہے. چپ ہے سب, حیرانی ہے مجھے حیرانی ہو رہی ہے. حیرانی ہو رہی ہے, سب حیران ہوں, انتہائی حیران ہوں. ابھی بھی یا علی کی آواز آپ کے دل سے نہیں نکلی ہے, میں حیران ہوں. ایک دو تین چار آدمیوں نے بسم اللہ کہا. دیکھو معراج کے واقعے کی تفصیلات لکھی ہوئی اور یہ بات مسلم ہے دونوں فرقوں میں کہ معراج میں اللہ نے کسی کے لہجے میں بات کی. یہ لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا, ابھی رکنا, یہ لکھا ہوا ہے دونوں فرقوں میں. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ اللہ نے معراج میں کسی کے لہجے میں بات کی
اور دونوں مسلکوں میں یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر کے دوش پر ہاتھ آیا، یہ لکھا ہوا کہ پیغمبر کے دوش پر ہاتھ آیا اور پیغمبر کو سے اللہ نے کسی لہجے میں بات کی۔ جب ہمارے یہاں کی یہ روایت آئی کہ علی کے لہجے میں بات کی اور علی کا ہاتھ دوش رسول پر آیا تو ایسے ہی لوگ خاموش ہو گئے۔ جب آپ خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ تمہارا والا نہیں تو ہمارے والے کے لہجے میں بات کی ہے اور ہمارے والے کا ہاتھ آیا۔ یہ ہے آپ کی خاموشی کا نقصان، یہ ہے نقصان خاموشی کا کہ جب خاموش ہوتے ہیں تو دوسرا کہتا ہے ان کو اپنے والے پہ تو یقین ہی نہیں ہے۔ یہ ہے خاموشی پر نقصان کہ جب ائمہ کے معجزات بیان کیے جائیں تو یقین کی منزل پر آؤ اور بولو، یقین کرو اور دوسرے کو بتاؤ کہ ہمیں یقین ہے۔ تو بھائی پھر کس لیے بیٹھے ہو اثنا عشری بنے ہوئے؟ جب اپنے ائمہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو پھر کسی کو بھی امام مان لو۔ جب ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہو کہ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اور چپ ہو ان کے معجزات پر تو پھر کسی کو بھی امام مان لو باہر، جب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا، مجھے معاف کیجیے گا کہ جب ائمہ کو مان رہے ہیں، معصوم مان رہے ہیں، منصوص من اللہ مان رہے ہیں، متصرف مان رہے ہیں، اولا بانفسہم مان رہے ہیں، تو شرم کیوں آ رہی ہے؟ شرم کیوں آ رہی ہے؟ ائمہ کے معجزات سن کے چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اسی خاموشی نے گلی گلی امام پیدا کر دیا۔ بولا کر پڑھو کہ نہیں پڑھو؟ یہ داد مجھے نہیں جا رہی، خدا کے لیے سمجھو، میرے دل کی کیفیت کو سمجھو۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ بولو، یہ میرے اندر معرفت و مودت اہل بیت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان سے کہو کہ بولیں، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے مولا کے پاس اتنے معجزات ہیں، یہ میرا یقین ہے کہ جو بتا رہا ہوتا۔ یہ داد واد نہیں چاہیے، یہ آپ کے یقین کا اعلان چاہیے، یقین کا اعلان چاہیے۔ ذاکر یہ جب باتیں کرتا ہے خطیب یا عالم تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنوں میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہے مسئلہ صاحب، کہ ائمہ پہ یقین کرنے والوں پہ بات ہو۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا اوپر گئے واپس آئے، میں نے کہا مولا چلے گئے نظر نہیں آئے، واپس آ گئے، کہاں گئے؟ کہا میں نے اعلیٰ علیین میں، میرے چوتھے امام نے کہا اعلیٰ علیین میں نے جعفر طیار کو دیکھا کہ پرواز کر رہے ہیں۔ اب کم از کم یہ تو سمجھو کہ یہ اعلیٰ علیین ہے کون؟ اللہ نے کہا اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو اعلیٰ علیین ہے؟ اپنے اجداد سے ملا، جعفر طیار کی طرح پرواز کرتا ہوا گیا اور واپس آ گیا۔ جب چاہوں پر برآمد ہو جائیں، جب چاہوں واپس آ جائیں۔ ارے ہمارے جد حسین نے تو فدرس کو پر دے دیے تھے، تو ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اب اس نے پوچھا، حیرانی کے عالم میں پوچھا، حیرانی کے عالم میں پوچھا، کہا کہ حل نقدر ان تشعر، کہا کہ کیا آپ کی یہ قدرت ہے کہ آپ عرش تک چلے جائیں؟ کیا آپ کی یہ قدرت ہے کہ آپ عرش تک چلے جائیں؟ متحیر ہے، اور یہی سوال اگر میں اور آپ ہوتے تو یہ پوچھتے۔ یا تصور کرو کہ تم بیٹھے ہو اور تم پوچھ رہے ہو مولا کیا آپ کی یہ قدرت ہے کہ آپ عرش اعظم تک چلے جائیں اور واپس آ جائیں؟ سنا کہ کیا جواب دیا؟ کہا افکیفا لا نقدر ان نشعر الی ما صنعناها، کہا ہم کیسے نہ وہاں جانے کی قدرت رکھے جس عرش کو بنایا ہی ہم نے، عرش کو۔ اب کہتے ہیں نحنو عملۃ العرش، نحنو علی العرش والعرش کرسی لنا،
کہا ہم ہی عرش کے بنانے والے ہیں، ہم ہی عرش کو اٹھانے والے ہیں، ہم ہی عرش سے اوپر ہیں، کرسی بھی ہمارے لیے، عرش بھی ہمارے لیے۔ کہا کرسی بھی ہمارے لیے، عرش بھی ہمارے لیے، عرش کو بنانے والے بھی ہم، عرش کو اٹھانے والے بھی ہم، عرش پر بھی ہم۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے اپنے چوتھے امام کو ثابت کرنے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو، مصطفیٰ کی علم مرتبت کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت آپ کے حوالے کی کہ مصطفیٰ کا چوتھا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم نے عرش بنایا ہے، ہم نے عرش بنایا ہے، ہم ہی سے عرش ہے، ہم ہی نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اب اگر یاد ہو تو اب میں نے جملہ کہا تھا اور اب آج دوہرا رہا ہوں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو نہیں بنایا، اصل میں وہ مادہ بنایا ہے کہ جس سے عرش بنایا گیا، جس سے کرسی بنائی گئی، جس سے آسمان بنائے گئے۔ یہ جتنے معجزات ہیں پیغمبر کے جانشینوں نے اپنے جد مصطفیٰ کو منوانے کے لیے کہ یہ تو دیکھو ہم کس کے اوصیاء میں سے ہیں، ہم کس کے جانشینوں میں سے ہیں، ہمارے سینے میں کس کا علم ہے، ہمارے دہن میں کس کا لعاب ہے، ہمارے علاوہ تم میں سے کوئی بچہ تھا جو پیغمبر کے دوش پر سوار رہا، ہمارے علاوہ تم میں سے کوئی پیغمبر کے دوش پر بلند ہوا ہے کہ جس نے کعبے میں بتوں کو توڑا ہو۔ تو جتنے بھی ائمہ نے معجزات دکھائے وہ سب کے سب پیغمبر کے وجود کو، پیغمبر کے تصرف کو، پیغمبر کے اقتدار کو، پیغمبر کے اختیار کو، پیغمبر کی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہی سیرت مصطفیٰ کا سب سے بڑا گوشہ ہے، سب سے بڑا گوشہ سیرت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ اس کے جانشینوں میں ایک زین العابدین بھی ہے، اس کے جانشینوں میں ایک سید الساجدین بھی ہے کہ جس کو ساجدین کا سردار کہا گیا، جس کو عبادت گزاروں کی زینت کہا گیا کہ ہے سجدے میں میرا مولا، سجدے میں ہے میرا مولا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کو اصل میں قد کس سے ہے، شیطان کو اصل میں دشمنی کس سے ہے، ابھی ثابت ہو جائے گا۔ میرا مولا سجدے میں اور میرے مولا کے پاؤں کا انگوٹھا زمین پر ہے، سب بول رہے یہ بات، پاؤں کا انگوٹھا زمین پر ہے، 7 اعضائے سجدہ ہے نا، پاؤں کا انگوٹھا زمین پر ہے۔ شیطان سانپ کی شکل میں آیا، اس لیے پیغمبر کبھی سانپ سے ڈرے نہیں۔ اب آپ بتا دیں کون ڈرا تھا؟ سر ہی نہیں، سجدے میں کوئی تعدل ہی نہیں۔ کیا نام ہے میرے چوتھے مولا کا؟ علی۔ میرے چوتھے مولا کا نام ہے علی، اور وہ علی اس علی کا پوتا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ابھی علی کے پاؤں سے تیر نہ نکالنا، جب علی سجدے میں چلا جائے تب نکال لینا، اس لیے کہ جب علی سجدے میں ہوتا ہے تو یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے۔ سجدہ برابر اثر نہیں ہوا، میرے مولا نے سجدہ مکمل کیا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، سجدہ طولانی، یہ تھک گیا، یہ سانپ تھک گیا، شیطان تھک گیا۔ ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ پہنچ جائے آپ، یہی شیطان سانپ کی شکل بنا کے آدم و حوا کے پاس بھی آیا تھا، جنت سے نکلنا پڑا، یہاں کوئی اثر نہیں، یہاں کوئی اثر۔ سجدہ طولانی ہو گیا، آخر تھک ہار کے پلٹا، اور پلٹ کر روایت نے لکھا کہ اس کے منہ سے آوازیں آ رہی تھی کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تم ہی زین العابدین ہو، تم ہی سید الساجدین ہو۔ پڑھنا روایت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ گواہی دیتا ہوا پلٹا کہ تم ہی عبادت گزاروں کی زینت ہو، تم ہی سجدہ گزاروں کے سردار ہو۔ تو سب ہی سجدہ گزار ہیں، میرے 12 کے 12 مولا سجدہ گزار، ذرا نبی سجدہ گزار۔ یہ سید الساجدین کیوں ہے؟ کہہ دیا سید الساجدین اس لیے کہ گھر لٹ رہا تھا اور سجدے کر رہے تھے، بابا کا شرطوں کے سنا پر تھا اور سجدہ ہو رہا تھا۔ کم پوری زندگی سجدہ کیا ہے میرے مولا نے، اتنے سجدے کہ یہ 7 اعضائے سجدہ میں گٹے پڑ چکے تھے،
مولا کے گھٹنوں میں بھی گڈھے پڑ جاتے تھے تو اس کو کاٹا جاتا تھا، اتنے گڈھے پڑ جاتے تھے. 7 اعضاء سجدہ، اتنا سجدوں سے عشق. کس کا سجدہ؟ اللہ کا سجدہ. 2 لوگوں میں صلح کرا دی، سجدہ. باغ لگایا، کھجور لگائی، کھجور کی گٹھلیاں بوئی، ہر گٹھلی بوتے جاتے ہیں اور سجدہ کرتے جاتے ہیں. اور جب ان گٹھلیوں میں بوٹا پھوٹتا ہے پھر سجدہ، درخت بنتا ہے پھر سجدہ، پھل آتا ہے پھر سجدہ. 2 لوگوں میں صلح کرا دی، سجدہ. اور بار بار آیت سجدہ پڑھتے تھے تاکہ سجدہ کیا جائے، آیات سجدہ پڑھتے تھے تاکہ سجدہ کیا جائے. اتنا بڑا سید الساجدین. مسلسل عبادت، مسلسل عبادت. اسی عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت کہ جیسے ہی پانی سامنے آئے اور ہم دیکھ کر کہتے تھے ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بابا حسین. دوسرا لفظ کہتے تھے ہائے علی اصغر. تیسرا لفظ کہتے تھے ہائے میری بہن سکینہ. کہ یہ پانی نہ ملا، یہ پانی نہ ملا. لوگوں نے دیکھا یہ مبالغہ نہیں ہے کہ چھت سے پانی گرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. کوئی اپنی آبا بچا کے چلا یہ پانی کہیں گر جائے تو میں آلودہ نہ ہو جاؤں. کسی نے کہا کیوں آبا بچا رہے ہو؟ پانی گر رہا. یہ پانی نہیں ہے، یہ سید الساجدین کے آنسو جو اپنے بابا کے غم میں بہا رہے ہیں. آج اسی زین العابدین کا تابوت اٹھانے بیٹھے ہو. سب سے بڑا قلق یہ رہا کہ میرے بابا کا تابوت نہ ہو سکا. وہ بھی اماں میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے اور کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں. یہ قلق رہا. اور ایک بار وہی معجزہ امامت، آہستہ آہستہ سنتے جاؤ تمہاری آوازیں بلند ہوتی جائیں. سننا کیا کیا سہا ہے میرے مولا نے، کیا کیا دیکھا. جس وقت امام حسین جنگ کر رہے تھے، میں نے پچھلے سال کراچی میں امام حسین علیہ السلام کی جنگ پڑی تھی 1.5 گھنٹہ، اور وہ ریکارڈ پر ہے سننا کہ امام حسین نے حملے کیے تو 3 بار 17 حملے کیے تھے. 3 بار ان حملوں کے دوران حسین ابن علی پلٹ کے خیمے میں واپس آئے. 17 حملوں کے دوران 3 بار پلٹ کر واپس آئے. ایک بار تو آئے کہ جب جناب زینب نے آواز دی بھیا کچھ دیر کے لیے واپس آ جاؤ تاکہ میں تمہارے ماتھے پر بوسہ دے سکوں. یا ایسی جنگ کر رہے ہو کہ کائنات میں کسی نے ایسی جنگ نہیں کی. حسین پلٹ کے آئے، بہن نے بھائی کے ماتھے پر بوسہ دیا. دوسری بار سمجھو گے کہ کب آئے؟ چلو دوسری بار، تیسری بار میں پڑھوں گا. تیسری بار آئے تو حسین خیمے کی پشت سے آئے، پشت خیمہ گاہ کی پشت سے، خیمہ گاہ کے سر دروازے سے نہیں آئے. بی بی زینب کہتی ہے کہ میں نے خیمہ گاہ کی پشت سے اپنے بھائی کے زلزلہ کی آواز سنی. میں گھبرا گئی کہ میرا بھیا سامنے سے کیوں نہیں آیا. اب جو میں خیمہ گاہ کی پشت پر گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ حسین کے ماتھے پر بھی تیر لگا ہوا تھا، حسین کے سینے پر بھی تیر لگے ہوئے تھے اور حسین لہو لہاب تھے. میں نے پوچھا بھیا سرد دروازے سے کیوں نہ آئے؟ کہا زینب میں نہیں چاہتا تھا کہ بیویاں مجھے اس عالم میں دیکھیں، یہ اہل حرم مجھے اس عالم میں دیکھیں. اب سننا دوسری بار کب واپس آئے کہ جیسے ہی سید سجاد کو غش سے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آئے. پوچھا پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا تمہارے بابا گئے اور جنگ کر رہے، حملے پہ حملہ کر رہے. تو کہتے ہیں کہ سید سجاد نے اپنی تلوار اٹھائی اور چونکہ پاؤں میں لرزہ ہے اور مشیت خدا کے تحت زین العابدین کی یہ حالت ہے کہ ساقط ہو جائے جہاد، تو کہا کہ اٹھا نہیں گیا، چوتھے امام سے اٹھا نہیں گیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اور تلوار زمین پہ خط دیتی بھی جا رہی تھی اور پہنچ گئے در خیمہ تک. اور در خیمہ تک پہنچنے کے بعد باہر آ گئے. باہر آئے تو زینب پیچھے پیچھے گئی، بیٹا کہاں جا رہے ہو، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ ایسے میں حسین نے حملہ کرتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھا کہ میرا بیٹا باہر آ رہا ہے، سجاد باہر آ رہے ہیں. حسین پلٹ کے آئے، گھوڑے سے اترے، سجاد کو سینے سے لگایا. کہا بابا میں آپ کو اس عالم میں دیکھ نہیں سکتا کہ میں موجود ہوں اور آپ تنہا حملہ کر رہے ہیں. کہا سجاد تمہیں اس سے بھی بڑا کام کرنا ہے، سجاد تمہارے حوالے اس سے بھی بڑا جہاد ہے. سجاد لٹی ہوئی بیویوں کا قافلہ لے کر جانا ہے، اس قافلہ عصمت و طہارت کو لے کے جانا ہے اور واپس بحفاظت مدینے پہنچانا ہے. بیٹے سو جاؤ. حسین نے سجاد کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، مشیت خدا سے پھر غشی طاری ہو گئی. اس طرح حسین پلٹ کے آئے
اور جب آئے ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے آئے. اور ایک بار سید سجاد نے کہا کہ جب میرا بابا آیا تھا نا تو میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا، اس لیے کہ سر سے پاؤں تک 2000 تیر لگے ہوئے تھے، 2000 تیر لگے ہوئے. میں نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا بابا یہ آپ کا عالم، بابا یہ بتائیے کہ قاسم کہاں گئے؟ کہا لاش پامال ہو گئی. کہا کہ اونا محمد کہاں گئے؟ کہا دونوں کے لاشیں آ گئے. کہا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا ہاتھ کٹا کے دریا پہ سو رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی پوچھا بھیا علی اکبر کہاں گئے؟ تو راوی کہتا ہے حسین نے یہ نہیں کہا کہ علی اکبر بھی مقتل میں سر کٹا کے پڑے ہیں. حسین نے کہا کہ اے سجاد بس یہ سمجھو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ اس وقت کوئی حیات نہیں. کہا کہ حسین نے سجاد کو علی اکبر کے قتل کی، علی اکبر کی شہادت کی اطلاع کیوں نہ دی؟ کہا اس لیے نہیں دی کہ حسین جانتے تھے کہ بھائی سے بھائی کی شہادت کی خبر برداشت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ابھی خود تو عباس کے لاشے کو دریا پہ چھوڑ کر آ رہے. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں صرف اس لیے یہ روایتیں کہیں کہ آج اس امام کی شب شہادت ہے کہ جو کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تازیانے کھاتا رہا. اب رو نہ رو تمہاری مرضی ہے. میں جناب سیدہ کو سناتا ہوں مسائل، میں اپنے وقت کے امام کو مسائل سناتا ہوں، میں مادر سجاد جناب شہر بانو کو مسائل سناتا ہوں، میں سجاد کی پھوپھی زینب کو مسائل سناتا ہوں، میں سجاد کی 4 برس کی بہن سکینہ کو مسائل سناتا ہوں. تمہاری مرضی ہے کہ اپنی آواز شہدائے کربلا کی آوازوں میں ملاتے چلے جاؤ. کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، نہیں پتا کہ کتنے تازیانے پشت سجاد پر لگے ہیں، کتنے تازیانے لگے ہیں. صرف تازیانے نہیں لگے میرے عزیزوں، ایک ایک قدم پر سجاد کے پاؤں میں چھالے نکل رہے تھے، اس لیے کہ کہیں پتھر گڑ رہے تھے اور کہیں خاردار کانٹے گڑ رہے تھے. اور جب وہ کانٹے اندر تک چلے جاتے تو سجاد کے پاؤں میں آبلے بنتے تھے، آبلے، اور کبھی وہ آبلے پھوٹ جاتے، ان آبلوں سے تازہ تازہ لہو بہتا تھا. نہ معلوم کوفے اور شام کی راہوں میں کس کس پتھر پر سجاد کے لہو کے نشان ہوں گے، کس کس پتھر نے سجاد کے لہو کے نشانوں کو جذب کیا ہوگا. سنو گے جملہ. سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرے بھیا کے پاؤں کے تلوے بہت زخمی اور میرا بھیا پیدل چل رہا ہے، میرے بھائی سے پیدل چلا نہیں جا رہا. ایک بار جیسے ہی قید خانے شام کی پہلی شب آئی، سجاد میں بیویوں کے قید خانے میں قید کر دیے گئے. اب پہلی دفعہ تھی کہ سجاد نے اپنے پاؤں پھیلائے. سجاد پاؤں پھیلا کے بیٹھے. جیسے ہی پاؤں پھیلا کے بیٹھے، ننھی سی سکینہ جس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، بچی اٹھی اور اٹھنے کے بعد سجاد کے تلووں کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے سجاد کے پاؤں دبا رہی تھی اور کبھی پلووں کو مل مل کے کہتی تھی بھیا تمہارے پاؤں میں درد تو نہیں ہو رہا، بھیا تمہارے تلووں کے آبلوں میں زخم ہے، میں تمہارے زخم کو سہلا دوں. جیسے ہی سجاد نے دیکھا 4 برس کی سکینہ پاؤں دبا رہی ہے، سجاد نے اپنے پاؤں سمیٹے اور سمیٹ کر سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بہن تیرے تلوے بھی تو زخمی ہے. مجھے آپ کی آوازیں نہیں آ رہی، آپ کی مرضی ہے رو نہ رو. آج میں اپنے لیے مسائل پڑھتا ہوں. سکینہ تمہارے تلوے بھی تو زخمی ہے. کیا قیامت ہوئی ہے قید خانہ شام میں. ایک ایک بی بی چیخ مار مار کے رو رہی. وہی سجاد بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں. نہ معلوم کتنے تازیانے پشت سجاد پر لگے کہ جو آج ہم زنجیر مارتے ہیں یہ اسی کی یاد کہ نہ معلوم سجاد کی تازیانوں کو کیا پشت سجاد پر اثر ہوا ہے، کتنا لہو بہا ہے. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں. سجاد قید سے چھٹ کر واپس آ گئے. مدینے میں لٹنے کی خبر آ گئی. سجاد روضہ رسول پر آ گئے. روضہ رسول پر ایک ازدحام تھا، لوگ آ رہے تھے، بیویاں آ رہی تھیں اہل حرم سے ملنے کے لیے، مرد آ رہے تھے سجاد کو پرسہ دینے کے لیے. ایک بار عبداللہ ابن جعفر آئے. جیسے ہی آئے تو سجاد کھڑے ہو کے ملے. چچا نے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور جب گلے سے لگایا اور سینے کی طرف لگایا
تو سجاد نے کہا چچا ذرا آہستہ، چچا ذرا آہستہ، اس لیے کہ پشت پر اتنے تازیانوں کے نشان ہیں کہ چچا میری پشت تازیانوں سے زخمی ہے، اتنے تازیانے کھانے والا۔ ایک بار 40 برس روتا رہا، ختم ہو گئی تقریر، صرف 2 منظر دکھانے ہیں اور اس کے بعد تم جانا اور تابوت جانا۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ تم نے سنا ہے کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقے خاردار تھے، سنا ہے نا یہ جملہ، گلے میں توقے خاردار۔ اب یہ جملہ یاد رکھنا، 40 برس میرا مولا روتا رہا۔ ہر وقت جب بھی کسی قصاب کی دکان پر جاتے تو قصاب اپنی اپنی دکانوں پہ پردے ڈال لیتے تھے، اس لیے کہ سجاد سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ صرف یہ پوچھتے تھے بھائی یہ گوسفند ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا، اس گوسفند کو پانی پلا دیا تھا بھائی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک جانور کو ذبح کر رہا ہو اور دوسرا جانور دیکھ رہا ہو؟ دوسرے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ نہ معلوم کیا کیا سجاد کے ذہن میں مناظر آ جاتے تھے، اور وہی سجاد اب وہی سجاد ہے کہ آ گئی شب شہادت، مل گیا زہر سجاد کو، لیکن سجاد کا ایک بیٹا موجود ہے محمد باقر، جو اپنے بابا کو کربلا سے دیکھ رہا ہے۔ 5 برس سے محمد باقر نے اپنے بابا کی پشت پر تازیانے لگتے ہوئے دیکھے ہیں، اور پوری زندگی اپنے بابا کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آ گئی شب شہادت، میرے مولا پر زہر اثر کرتا گیا، یہاں تک کہ دم اکھڑ رہا ہے، آخری رات کی شبیں آ رہی ہے، رات کی ساعتیں آ رہی ہیں۔ ایک بار سجاد نے اپنا سر محمد باقر کے زانوں پہ رکھ دی، میں بھی چپ ہو جاتا ہوں، اس چیز کے انتظار میں بیٹھے گا۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، مرضی آپ کی، روئے نہ روئے۔ سجاد کی آخری شب ہے، شب شہادت ہے، بیٹے کا زانو ہے، باپ کا سر ہے۔ کچھ یاد نہیں آیا تمہیں کہ یہاں باپ ہے زین العابدین، بیٹا ہے محمد باقر؟ کیا تمہیں ایک باپ یاد نہیں آیا کہ جب حسین کا سر کٹ رہا تھا تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ سید سجاد کا زانو ہوتا اور حسین کا سر ہوتا، لیکن جب بیٹا غش میں پڑا ہو اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں تو باپ کا لاشا بے گور و کفن رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں سجاد تڑپ رہے ہیں، آخری شبیں آ گئی، آخری ساعتیں آ گئی، اپنا سر باقر علم کے زانوں پہ رکھ دیا، اور میرا مولا باقر اپنے بابا کے سر کو سہلا رہا ہے، اور میرا مولا سجاد آخری سانسیں لے رہا ہے، اور سانس لیتے لیتے کہہ رہا ہے کہ محمد باقر اس گھر کا خیال رکھنا، ان بیویوں کا خیال رکھنا، میری پھوپھیوں کا خیال رکھنا۔ کیا جملہ یاد نہ آیا کہ جب حسین جا رہے تھے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ میرے گھر کے خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے اہل حرم کا خیال رکھنا؟ لیکن فرق یہ ہے کہ سجاد محمد باقر سے کہہ کے جا رہے تھے اور حسین زینب سے کہہ کے جا رہے تھے، زینب میرے گھر کا خیال رکھنا، میرے بیٹے سجاد کا خیال رکھنا۔ سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، سجاد اپنے بابا کو یاد کر رہے تھے، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا بھیا علی اکبر، ہائے میرا چچا عباس، ہائے میرا ششماہا بھیا علی اصغر۔ کبھی کہتے تھے ہائے میری 4 برس کی بہن سکینہ۔ یہ کہا اور سجاد کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جیسے ہی محمد باقر نے دیکھا آواز دی، انا للہ، ابھی رکنا، جب تک میں نے کہوں گا رکنا۔ ایک روایت اور سننا، باقر العلم کی آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے ہم یتیم ہو گئے، بیٹھے رہنا وہیں پر، اور جتنے بیٹھے ہو بس ایک روایت پڑھنے کی مجھے اجازت دے دینا۔ جب بیٹا زندہ ہوتا ہے نا تو باپ کو کفن بھی ملتا ہے، باپ کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اور باپ کا گہوارہ بھی اٹھایا جاتا ہے، باپ کا تابوت بھی اٹھایا جاتا ہے۔ آئے سجاد کربلا میں زندہ بھی ہے اور حسین کا جنازہ نہ اٹھ سکا۔ ارے باقر العلم ہے، میرا مولا محمد باقر ہے، اپنے بابا کو غسل بھی دیا۔ لیکن روایت سن لینا، تم نے سنا ہے نا کہ جب علی زہرا کو کفن دے رہے تھے، تو علی چیخ مار کے روئے تھے۔ کسی نے بہت عرصے بعد پوچھا کہ مولا چیخ مار کے کیوں روئے تھے؟ کہا اس لیے کہ زہرا پہلو کا زخم اپنے ساتھ لے گئے، اور کبھی زہرا نے مجھے بتایا نہیں کہ
پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. اب سننا, جیسے ہی محمد باقر اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے نا, ارے محمد باقر کی چیخ نکلی, جنازہ اٹھا, بڑی دھوم سے اٹھا. اور جب دھوم سے جنازہ اٹھا تو میرا دل کہتا ہے کہ تابوت میں سید سجاد کفن پہنے جو تھے تو یقیناً اسی عالم میں کربلا کا رخ کر کے کہہ رہے ہوں گے, بابا حسین مجھے معاف کرنا, تمہارا تابوت نہ اٹھ سکا. جب سید سجاد کو دفن کر دیا گیا, لوگ واپس آئے اور محمد باقر سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا, اے مولا باقر, آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ کہا